شمس الرحمن فاروقی کی تنقید نگاری. تعارف و تمہید. شمس الرحمن فاروقی ایک جدید نقاد ہیں. جدیدیت کے رجحان کو فروغ دینے اور اس کے اصولوں کی تدوین میں ان کا خاص دخل ہے. مشرق و مغرب کے کلاسیکی اور جدید ادب اور مختلف ادبی اور فنی رجحانات پر ان کی گہری نظر ہے. انہیں حیاتی نقاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ تنقید کے عمل میں وہ لفظ کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں. ادب کی زبان ان کے نزدیک تخلیقی زبان ہوتی ہے. تخلیقی زبان ہمیشہ کثرت معنی کی حامل ہوتی ہے. جہاں معنی کی کثرت ہوگی وہاں ابہام کا پیدا ہونا یقینی ہے. اس لیے فاروقی شاعری سے مکمل ابلاغ کا تقاضا نہیں کرتے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ شاعری کا مطالعہ شاعری کے فن کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تاریخ، عمرانیات، اقتصادیات یا نفسیات کا علم غیر متعلق حوالوں کا حکم رکھتا ہے. ہماری توجہ کا مرکز صرف اور صرف شاعری ہونا چاہیے. شاعری کسی خارجی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. جیسا کہ ترقی پسند شعراء کا نظریہ تھا کہ شاعر کو سماجی مسائل ہی کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، ان کا حل بھی پیش کرنا چاہیے. فاروقی نے جسے مسترد کیا. فاروقی ایک بڑے شارح بھی ہیں. انہوں نے میر و غالب کے منتخب اشعار کی تشریح بھی کی ہے. ان کی اہم تصنیفات یہ ہیں: لفظ و معنی، شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، صورت و معنی سخن، جدیدیت کل اور آج. سبق کا مقصد. شمس الرحمن فاروقی ہمارے دور کے ایک اہم ترین نقاد ہیں. ان کا مطالعہ وسیع ہے. انہوں نے کلاسیکی اور جدید ادب کے تعلق سے کئی بنیادی اور اہم سوالات اٹھائے. انہیں جدیدیت کا بنیاد گزار بھی کہا جاتا ہے. طلباء کی سہولیت کے لیے درج ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں جن کا علم حاصل کرنے کے بعد فاروقی کی تنقید کے عمل اور ان کے تصورات کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا. جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا مسئلہ اور فاروقی کا موقف. فاروقی کی میر تنقید. فاروقی کی تنقید کا تفاعل. فاروقی کے شعر و نقد سے متعلق ترجیحات. جدیدیت و مابعد جدیدیت کا مسئلہ اور فاروقی کا موقف. گزشتہ تقریباً 50 برسوں سے جو نقاد مسلسل اردو کے ادبی منظرنامے پر حاوی رہے ہیں، جنہوں نے بغیر کسی تعطل کے اپنی تحریروں سے سارے ادبی ماحول کو سرگرم رکھا اور پوری یکسوئی اور استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم ہیں، ان میں شمس الرحمن فاروقی کا نام سر فہرست ہے. قدیم و جدید اردو ادب ہی نہیں، مغرب کے جدید سے جدید تصور اور میلان کی طرف بھی ان کی توجہات میں کوئی کمی نہیں آئی. پیراڈائم شفٹ کی جو صورت 40-50 برس قبل نمایاں ہوئی تھی، اس کے پیچھے بھی فاروقی کی مسلسل محاذ آرائی کا خاص دخل تھا. انہوں نے کچھ رد کیا تھا، کچھ بحال کیا تھا اور بعض گم کردہ امور کی بازکشی کی تھی. فاروقی کی نئی کتاب موسوم بجدیدیت آج اور کل میں انہوں نے ایسے بہت سے مسائل پر دو ٹوک بحث کی ہے جن کا تعلق موجودہ نظریاتی مباحث سے ہے. بعض حضرات اسے وکالت کا نام بھی دے سکتے ہیں. یہ وکالت سے زیادہ وضاحت اور ایک اعتبار سے یاد دہانی زیادہ ہے، بلکہ ان کا سارا زور اس خیال پر ہے کہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں
فنی معیاروں کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فاروقی کا بالتکرار ان امور پر اصرار ہے کہ الف جدیدیت آج بھی برقرار ہے، ب ادبی تفہیم کے سلسلے میں جو اصول جدیدیت نے وضع کیے تھے وہ نہ صرف یہ کہ جدید ادب کو سمجھنے اور ان کی قیمت آنکنے کے سلسلے میں کارآمد ہیں، بلکہ قدیم ادب کو بھی ان اصولوں کی روشنی میں جانچا جا سکتا ہے۔ جیم یہ اصول اس لیے زیادہ کارآمد ہیں کہ وہ ادب کی ادبیت سے سروکار رکھتے ہیں۔ فاروقی یہ بھی نہیں مانتے کہ جدیدیت کی جگہ مابعد جدیدیت اور ساختیت فاروقی کے لفظوں میں وضعیات پر رد تشکیل نے لے لی ہے، کیونکہ جدیدیت کے بعد نہ تو کوئی نئی نسل سامنے آئی ہے اور نہ ہی آج کا شاعر طرز ادا اور طرز فکر میں جدیدیوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، گویا بہت زیادہ نہ صحیح کچھ تو مختلف ہے ہی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس میں واضح طور پر خود استعراض کا پہلو نکلتا ہے۔ الف آج کا فنکار بعض چیزوں پر جدیدیوں کے مقابلے میں زیادہ زور دیتا ہے، ب جدیدیوں کے مقابلے میں آج کا فنکار تجربے کی طرف کم راغب ہے، جیم ابہام کو بھی وہ ارادی طور پر نہیں اختیار کرتا، دال جدیدیت کی لائی ہوئی سنسنی ادب اب ختم ہو چکی ہے، جدیدیت کی بحثوں میں اب پہلی جیسی شدت اور گرمی باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مابعد جدیدیت عدمیت یعنی نہیلزم پر مبنی تصور ہے، گویا مابعد جدیدیت ایک تصور کی حیثیت سے قائم ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ آج کی صورتحال اس قدر انتشار کی ہے کہ چند صفحات میں جسے مختصر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ جس تہذیبی بنجر پن کا حوالہ جدید نقادوں کا کلمہ بن گیا تھا وہ ان کی معاصر صورتحال تھی۔ مابعد جدیدیت بھی جدیدیت ہی کی طرح معاصر تکنیکی اور تہذیبی معاشرے کی نمود ہے۔ کم سے کم لفظوں میں اس کا احاطہ یوں کیا جا سکتا ہے، مابعد جدیدیت کا جدید دنیا سے نفاق کا نہیں موافقت کا رشتہ ہے۔ اسے عصری تہذیب سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے جس میں کلاسیکیت اور پاپولر آرٹ بڑے بے ڈھنگے طریقے سے ایک دوسرے میں حل ہو گئے ہیں۔ فلموں اور اشتہارات سے لے کر کارٹونی اور ٹی وی سیریلز میں غیر عقلی اور اکثر بے جوڑ اور تشدد آمیز مناظر کی بھرمار، اوہام سے بیزاری اور رغبت کے عجیب و غریب اشتراک، عددی ٹیکنالوجی اور صارفیت کے روز افزوں اور بے ہنگم فروغ، ذرائع ابلاغ کے ہمہ محیط جال، سائبر اسپیس کے ہماگیر اثرات، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان مشتبہ گٹھ جوڑ، توقع سازی اور توقع شکنی کے مابین مسلسل تعلیق کی صورت وغیرہ بڑے مخمصے میں ڈالنے والے حقائق ہیں۔ مابعد جدیدیت موزونیت کے مقابلے میں افتراق میں یقین رکھتی ہے، اس لیے تطابق کے بجائے عدم تطابق اور استقلال کے بجائے عدم استقلال اور بے میل کے بجائے پچ میلے پن یا پیوند کاری پر اس کی ترجیح زیادہ ہے۔ اسی لیے مابعد جدیدیت سماجی، اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا نام ہے۔ فاروقی نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی تاریخ کے تعین کا مسئلہ بھی چھیڑا ہے۔ فاروقی ہی نہیں، مغرب میں بھی اس مسئلے پر کافی زور آزمائیاں ہو رہی ہیں۔ دراصل ادبی رجحانات کے بارے میں یہ تصور ہی غلط ہے
کہ ان کے آغاز کی کوئی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اگر سورریلزم یا دادائزم یا ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنسوں کی تاریخ کی روشنی میں ہم ان کے ماضی قریب کے پس منظر ہی سے صرف نظر کر لیں تو بات الگ ہے، ورنہ ادب کی دنیا میں کوئی چیز یکدم رونما نہیں ہو جاتی۔ جدیدیت کے پس منظر کے سلسلے میں 19ویں صدی کے ربع آخر ہی نہیں، بادلیئر جیسے آوانگارد کے اس عہد سے جوڑا جا سکتا ہے جو عین 19ویں صدی کے درمیانی اور اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ جدیدیت کو ایک مسلسل رجحان سے بھی موسوم کیا گیا ہے، جس کے ذیل میں خود ترقی پسند تحریک کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح یہ خیال ہی بے بنیاد ہے کہ جدیدیت کے آغاز کی کسی تاریخ کا تعین کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اس کے خاتمے کی تاریخ کا تعین بھی بے بنیاد ہے، جس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ ما بعد جدیدیت اپنی بساط بچھا لیتی ہے۔ فاروقی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں؟ جدیدیت کا مسئلہ صرف اور صرف شاعری تھا، جبکہ ما بعد جدید نقادوں نے فکشن کو خاص اہمیت دی ہے۔ بیانیہ کے ان امور پر جدیدیوں نے کبھی کسی بحث کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جن کا آغاز شکل و وسقی سے ہوتا ہے اور جس کا سلسلہ 20ویں صدی کے ابتدائی دہوں سے تاحال جاری ہے۔ جدیدیت محض ایک مرد اساس ایجنڈا تھا، جنس کے مسئلے کی جدیدیت میں کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ جدیدیت نے پاپولر اور غیر پاپولر کی تقسیم پر خاص زور دیا تھا۔ خالص ادب کے تصورات نے مقبول عام ادب کو حاشیے سے بھی کہیں دور جگہ دی تھی، جبکہ ما بعد جدیدیت اعلیٰ اور ادنیٰ تہذیب کے تصور ہی کو گمراہ کن مانتی ہے۔ جدیدیت نے قاری کو ہی وقوف ٹھہرایا تھا، ما بعد جدیدیت نے اسے معنی ساز قرار دیا ہے، اور یہ بڑی حد تک صحیح کی طرف ایک اقدام ہے۔ جدیدیت نے بعض امور مثلاً حیت، ابہام، بے چہرگی وغیرہ پر اس قدر زور دیا کہ تخلیقی فنکاروں کے لیے یہی معیار بن گئے۔ تخلیقی یکسانیت کا سیلاب امڑ آیا۔ ما بعد جدیدیت نے ان تخصیصات اور دعاوی کا سد باب کیا ہے۔ جدیدیت کلیہ سازی کی طرف راغب تھی، جبکہ کسی بھی تخلیق کے تعلق سے ما بعد جدیدیت تفہیم کے باب کھلے رکھتی ہے۔ رائیوں میں اسی لیے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور معنی آفرینی کے سلسلے پر بھی کسی مقام پر قدغن لگنے کا احتمال نہیں ہوتا۔ ادبیت کے مسئلے کو پہلے نہیں اٹھایا گیا۔ ما بعد جدیدیت ہی نے ادبیت کی بحث کو عام کیا ہے۔ پھر یہ کہ ادبیت ایک اضافی اصطلاح ہے جس کا تصور ہر تخلیق، ہر نقاد اور ہر رجحان کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس معنی میں ادبیت کی کوئی ایک تعریف ممکن نہیں۔ فاروقی کی میر تنقید۔ فاروقی کا مطالعہ مشرق و مغرب اور جدید و قدیم ادب کو محیط ہے۔ لفظ و معنی ان کے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ تھا، اور دوسرا شعر، غیر شعر اور نثر۔ ان مضامین میں کلاسیکی شعر و ادب کے بجائے شعر و نثر کے عمومی اور خصوصی مسائل نیز نظری مباحث کو زیادہ موضوع بنایا۔ کلاسک پر عملی تنقید کی طرف انہوں نے بعد میں توجہ دی۔ میر اور غالب پر کئی مضامین ہی نہیں لکھے، ان کے انتخاب کلام کی شرحیں بھی لکھی۔ میر کے اشعار کی شرح 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ غالب کو ایک مشکل شاعر کہا جاتا ہے، لیکن فاروقی نے
غالب کے اشعار کی تشریح میں اختصار سے کام لیا ہے۔ بیشتر تشریحات میں غالب کے گزشتہ شارحین کے حوالوں کو بنیاد بنایا گیا ہے اور بات سے بات نکالی گئی ہے۔ ان تشریحات کے بالمقابل میر کے اشعار کی تشریحات میں اتنی تفصیل و تعویل سے کام لیا گیا ہے گویا میر غالب سے کہیں مشکل اور پیچیدہ شاعر ہیں۔ غالباً ان کا منشا یہ باور کرانا ہے کہ غالب اگر مشکل، پہلودار اور پیچدار شاعر ہیں جسے ان کے بڑے شاعر ہونے کی خوبی مانا جا سکتا ہے، تو میر بھی ان سے کم نہیں بلکہ زیادہ توجہ طلب، مشکل اور تہدار ہیں۔ فاروقی سے قبل بھی میر پر کافی لکھا گیا۔ شاعری میں بھی اکثر شعراء میر کے اسلوب یا بعض متروک اور فعلیہ الفاظ کو دہرانے کی کوشش کو میریت کا نام دیتے رہے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ انہوں نے واقعتاً میر کو کتنا اخذ و جذب کیا ہے۔ فاروقی نے میر تنقید کے بعض مروجہ بھرم توڑے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بعض نقادوں نے یہ کوشش کی ہے، لیکن فاروقی اپنے علم و مطالعہ کا بہتر اور اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اس معنی میں ان کی شرح میر یافت سے زیادہ فاروقی یافت ہے، یعنی وہ میر جنہیں فاروقی نے اور فاروقی جنہیں میر نے دریافت کیا ہے۔ میر فہمی کے تعلق سے فاروقی نے جو طریقہ کار اور موقف اختیار کیا ہے اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ میر کے توسط سے کلاسیکی غزل کی شعریات کی دریافت و بازیافت، مشرق و مغرب کی شعریات کے حوالے سے میر کے کلام کا تنقیدی تجزیہ، فارسی اور اردو غزل کا سلسلہ، فارسی اور اردو غزل کے سلسلہ روایات میں میر کے مرتبے کا تعین، اس بھرم اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ جس کی پرداخت میر کے نقاد کرتے رہے ہیں اور جو پوری طرح قائم ہو چکی ہیں، جیسے انہیں سادہ گو اور محزون شاعر قرار دینا۔ میر کی زبان سلیس و سادہ کے علاوہ فارسی آمیز لسانی سانچوں سے بھی بھری پوری ہے اور یہ تصور مہیا کرتی ہے کہ شاعری میں زبان سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ کوئی بھی لفظ غیر شاعرانہ نہیں ہوتا، اسے برتنے کے 100 طریقے ہیں۔ اس معنی میں میر نے اردو کو شعری فرہنگ یا لسانیاتی شعر کے دامن کو خاصا وسیع کیا ہے۔ فاروقی اس بھرم کو بھی توڑتے ہیں کہ میر راست گو ہیں۔ میر کے بے دھڑک اور اکثر سامنے کے روزمرہ استعمال میں آنے والے الفاظ اور بظاہر سیدھا سادہ لہجہ یہ مغالطہ پیدا کرتا ہے کہ معنی کے لحاظ سے وہ کم پہلودار ہیں۔ فاروقی کا کہنا ہے کہ میر کے یہاں معنی کی اتنی تہیں اور فن کی اتنی باریکیاں ہیں اور ان کے بظاہر سادہ شعر بھی اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ہر شعر مفصل اظہار خیال کا متقاضی ہے۔ فاروقی کا کہنا ہے کہ فن پارے کی مکمل تحسین اور تفہیم کے لیے اس شعریات کا علم ضروری ہے جس کی بنیاد پر وہ شعر یا فن پارہ خلق ہوا ہے۔ فاروقی نے اس چھان پٹک میں محض مشرقی شعریات ہی کو کافی نہیں سمجھا، جہاں جہاں انہوں نے ضروری خیال کیا ہے مغربی شعریات کے حوالوں سے اپنی تعبیرات کو گنجان بنانے کی سعی بھی کی ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغربی شعریات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ باوجود اس اقرار کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کلاسیکی شعریات کو مغربی شعریات پر مقدم رکھا اور کلاسیکی ادب میں
اچھائی برائی کا معاملہ طے کرنے کے لیے مشرقی شعریات ہی سے اصول اخذ کیے، مغربی افکار سے بقول ان کے وہی تک اتفاق کیا ہے جہاں تک ایسے اتفاق کے جواز اور وجوہ ہمارے اصول شعر میں مذکور یا مضمر حیثیت سے موجود ہیں۔ فاروقی نے میر اور غالب کا تقابل بھی کیا ہے اور خدائے سخن کے مسئلے پر بھی طویل بحث کی ہے، لیکن فاروقی یہ طے نہیں کر پاتے کہ کس سر پر دستار فضیلت باندھی جائے۔ وہ یہاں آل احمد سرور کی طرح گو مگو کی کیفیت میں ہیں، اور تذبذب یا گو مگو کی کیفیت تنقید کے عمل کو اپنے پائے سے گرا دیتی ہے۔ فاروقی کے ان جملوں پر غور کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، بلکہ فاروقی کی اس بحث کو پڑھنے والا خود بھی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، غالب کے ہوتے ہوئے میں میر کو خدائے سخن نہیں کہہ سکتا، میر کے ہوتے ہوئے غالب کو بھی خدائے سخن کہنا ممکن نہیں۔ بعض معاملات میں غالب کا مرتبہ میر سے بلندتر ہے، لیکن اس کے باوجود غالب کو میں خدائے سخن نہیں کہتا۔ بعض حالات میں میر کو خدائے سخن کہہ سکتا ہوں۔ اصناف کی کثرت کے اعتبار سے کوئی شاعر میر کا مد مقابل نہیں ہے۔ ایسے شاعر کو جو اپنے عہد کا ممتاز شاعر ہو اور جس کے کلام سے ہر صنف کا نمونہ خاصی مقدار میں مل جاتا ہو، جس نے ایک صنف یعنی واسوخت اور ایک بحر تقریباً خود ایجاد کی ہو، اس کو خدائے سخن کہا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ انہیں یعنی میر کو اس بات کی کچھ ہوس سی ہے کہ ہر طرز اور ہر صنف میں خود کو ثابت کریں۔ فاروقی کا خیال ہے کہ اصناف سے یہ شغف زندگی سے شغف کو ظاہر کرتا ہے۔ میر نے بڑی بھرپور زندگی گزاری تھی اور یہ تمام زندگی ان کی شاعری میں اتر آئی ہے۔ فاروقی نے میر کے دفاع میں ان کی ہر صنف میں طبع آزمائی کو ان کا بہت بڑا کمال قرار دیا، اور اس اعتبار سے نہ تو سودا ہی ان کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور نہ ہی غالب۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب قصیدے میں میر سے بڑے ہیں، لیکن وہ کہیں یہ نہیں کہتے، جیسا کہ میر کے بارے میں کہہ چکے تھے، کہ غالب نے بھی بھرپور زندگی گزاری تھی اور یہ تمام زندگی اپنے مختلف رنگوں میں ان کے ادب، فارسی خطوط، فارسی شاعری، اردو خطوط، دستمبو وغیرہ میں اتر آئی ہے۔ ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غالب یک فنے تھے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام اصناف میں طبع آزمائی کی بنا پر کسی کو بڑا قرار دیا جا سکتا ہے۔ غالب نے فارسی اور اردو میں جو کچھ لکھا تھا، غلط صحیح لغت نویسی یا تاریخ نویسی کی طرف بھی رجوع ہوئے تھے، اس کا شمار بھی ہونا چاہیے۔ ابتدائی اردو کلام جسے انہوں نے منسوخ کر دیا تھا، اس کا حوالہ بھی ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ کسی بھی شاعر کو بڑا یا عظیم ثابت کرنے کے لیے اس کی شاعری اس کے فن ہی کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اس کی شاعری دور بدور رد و قبول کے کن مراحل سے گزرتی رہی، اس نے ہر دور کی تنقید پر کتنا اثر قائم کیا، وہ اپنے اثر کے حاوی محاورے سے کس قدر مختلف تھی، اس میں نسل در نسل قائم کردہ وضع کردہ معنی کو رد کرنے کی کتنی گنجائش ہے۔ روایت سے اس نے کتنا اخذ کیا اور روایت کو جواباً کتنا دیا، اس کے اندر پڑھنے اور پھیلنے کے کتنے امکانات مضمر ہیں۔ کیا اس کی ایک حیثیت روایت ساز یا عہد ساز کی بھی تھی؟ اس کی آگاہیوں
اس کے علم، اس کے مشاہدے، اس کے تجربے کی بھی خاص اہمیت ہے، جو اس کے وژن، اس کی تصور سازی میں مدد کرتے ہیں۔ عالمی ادب کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جتنے بڑے شعراء اتنے ہی بڑے متنازعوں اور ذہنی اور نفسی کشاکشوں سے انہیں گزرنا پڑا۔ ان کے باہر اور اندر کے درمیان ایک دوری ہمیشہ قائم رہی اور انہیں یہ شکایت رہی کہ وہ تنہا ہیں۔ ان کی آگہی ان کے پیچ و تاب دل کا باعث تھی، اور ہمیں فاروقی کے اس خیال سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ دونوں یعنی میر اور غالب کے اسلوب مختلف ضرور ہیں، لیکن دونوں ایک ہی طرح کے شاعر ہیں، کیونکہ دونوں کی شعریات ایک ہی روایت کو تخلیقی اور اجتہادی سطح پر غالب اور میر نے تقریباً ایک ہی طرح برتا۔ اس کے بعد وہ دونوں کے مابین یہ کہہ کر امتیاز کی لکیر بھی کھینچ دیتے ہیں کہ وہ الگ الگ طرح کے شاعر اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے تخیل کا مزاج مختلف تھا اور ان کی زبان مختلف تھی۔ غالب کا تخیل آسمانی اور باریک تھا، میر کا تخیل زمینی اور بے لگام۔ غالب نے اپنی شاعری کے لیے اس طرح کی زبان وضع کی جسے ادبی زبان کہا جا سکتا ہے۔ میر نے روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دیا۔ اس کے کارنامے میں ان کے اور بھی شریک ہیں۔ فاروقی کی تنقید کا تفاعل۔ فاروقی ان نقادوں میں سے ایک ہیں جن کی ذہنی تشکیل میں نیو کرٹیسزم کے نظریہ سازوں کے بعض تصورات نے خاص کردار ادا کیا ہے، جن کا اصرار فن پارے کی خود مکتفی وجود اور اس کے بغور مطالعے پر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ فن کا سیاق ہی اپنی ایک کائنات ہوتا ہے، جس کی فہم کے لیے کسی بھی سوانح تاریخی یا اخلاقی حوالے کی مدد کے معنی اس متن کے خود یافتہ معنی کو جھٹلانے کے ہیں۔ فاروقی کی تنقید قطعاً کلاسیکی رومانی ذہن کا حوالہ ہے۔ کلاسیکی ان معنوں میں کہ ادبیت اور جمالیاتی قدر ہی ان کے نزدیک ادیب کا بنیادی سروکار ہے۔ جدید شاعری یعنی جدیدیت والی شاعری یا شاعروں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے، لیکن ان کے تئیں کوئی بڑا دعویٰ نہیں قائم کیا۔ خلوص یا تعلقات کے بنا پر کیا بھی ہے تو اس پر برقرار نہیں رہے۔ جدید شعراء کی روایت بیزاری زندگی فہمی میں ان کے لبرل رویے، تخلیقی زبان کی طرف ان کے شعوری میلان، نیز تجربے کو غیر معمولی اہمیت دینے کے پیچھے جو رومانی ہے استقلالی کی کیفیت کام کر رہی تھی۔ اسے کلاسیکیت سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا، تاہم فاروقی نے اپنے تجربوں میں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور مہیا کی ہے۔ ناصر کاظمی اور نون میم راشد الگ ترتیب غزل اور نظم میں جس خاص اہمیت کے ساتھ ان سے دوچار ہوتے ہیں، اس طور پر اختر الایمان ہی نہیں، جدیدیت پسند شعراء میں کوئی ایک بھی انہیں مرغوب نہیں کر پاتا، اور پھر وہ پیچھے کی طرف مڑ کر غالب اور میر کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ تفہیمات میر و غالب، مطالعات اسلوب یا لغات شعر یا بدیعیات یا عروض، آہنگ اور بیان سے غیر معمولی دلچسپی یا قدیم اردو کی طرف ان کا تحقیقی میلان ان کی کلاسیکی رغبت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تہذیبی سطح پر جس کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، نیز جو ہمارے طلباء کی ایک بڑی حد تک ایک بہتر سطح پر رہنمائی کا کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ فاروقی ان کاموں میں فہم عامہ یا مروجہ بھرم اور مغالطوں کو چیلنج کرنے کی بھی پوری قوت ہے۔
فاروقی کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہمارے ادب کے قاری اور طلبہ اعلیٰ سطح پر ادب کا بہتر علم حاصل کر سکیں اور جامعات سے باہر غیر رسمی سطح پر ان کی صحیح تر بنیادوں پر ذہنی تربیت بھی کی جا سکی۔ ذوق کی تربیت جس کے ساتھ مقدر ہے، میں اس معنی میں فاروقی کو محض حیت پرست یا جدیدیت کا پیرو یا ڈھنورچی نہیں قرار دیتا۔ فاروقی کو تو بڑی حد تک محض جمالیاتی قرار دیا جا سکتا ہے، جسے ادب کے مقتضیات کے علاوہ دیگر دعووں میں سوائے تعویل کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ لیکن ایلیٹ کو محض جمالیاتی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے ادبی نظریات پر بعض غیر ادبی معتقدات کی چھاپ گہری ہے۔